السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے بحران خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں کہ جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کے نیچے گر جائے اور مجھ تک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس کی پہلو تہی کر دی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پر صبر کروں جس میں سن رزیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس جا پہنچتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کس قدر دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ ہستی جس کے ہاتھ میں رسول اسلام کی فوج کا علم تھا، جس نے ساری زندگی اسلام اور رسول اسلام کی حفاظت میں کفار اور مشرکین سے جنگ کی، بعد رسول اسے اس قدر بے اختیار چھوڑ دیا گیا کہ انہیں یہ درد آمیز جملے کہنے پڑے کہ ان کے عشق رکھنے والے انسان تڑپ کے رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو تم سے زیادہ میرے حقدار ہیں۔ خدا کی قسم وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات مبارک اور عقلیں ٹھوس ہیں، وہ کھل کر حق کی بات کہنے والے اور سرکشی اور بغاوت کو چھوڑنے والے ہیں۔ وہ قدم آگے بڑھا کر اللہ کی راہ پہ ہو لیے اور سیدھی راہ پہ دوڑ پڑے، چنانچہ انہوں نے ہمیشہ رہنے والی آخرت اور عمدہ پاکیزہ نعمتیں پا لی۔ ہم قریبی تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانہ دار وہ دروازے ہیں کہ گھروں سے دروازوں سے ہی آیا جاتا ہے، اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور سمت سے آئے ان کو چور کہا جاتا ہے۔ خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آل محمد کے بارے میں قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں اور وہ اللہ کے خزینے ہیں کہ اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی بات میں پہل کا حق نہیں ہے۔ امام المتقین نے آل محمد کی حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے فرمایا، وہ علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہیں، اور ان کا حلم ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہیں۔ ان کی وجہ سے حق اپنی اصل مقام پر پلٹ آیا اور باطل سے ہٹ گیا، ان کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اسے پہچانا، نہ صرف نقل و سماعت میں اسے جانا۔ یوں تو علم کے راوی بہت ہیں مگر اس پہ علم اور پیرا اس کی نگہداشت کرنے والے کم ہیں۔ فاتح بدر و حنین نے جب کعبے میں ولایت پائی تو اس مولود کعبہ نے رسول اسلام کے مبارک ہاتھوں میں بلند ہو کے آپ کی زیارت کر کے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور پھر اس دن تک پیغمبر کے شانہ بشانہ رہے جب تک آپ کے حضیر اقدس سے رحلت نہیں ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ نے نہج البلاغہ میں اس طرح بیان فرمایا، میں نے اس وقت اپنے فرائض سر انجام دیے تھے جبکہ سب اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت سر اٹھا کر سامنے آیا جب دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اس وقت زبان کھولی جب دوسرے گنگ نظر آتے تھے۔ اس وقت نور خدا کی روشنی کے آگے بڑھا جب دوسرے زمین گیر ہو گئے تھے۔
اور میری آواز ان سب سے دھیمی تھی، مگر سبقت و پیش قدمی میں سب سے آگے۔ میری اس تحریک میں باغ تھامنا وہ اڑ سی گئی، اور میں تھا اور اس میدان میں بازی لے گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑ جسے نہ تند ہوائیں جنبش دے سکتی ہیں اور نہ ہی تیز جھکڑ اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی مجھ پہ عیب گیری کے موقع اور حرف گیری کی گنجائش نہ تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔